الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ سنن ابن ماجہ ابواب التجارات سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ابواب التجارات کا لیکچر نمبر 27 ہے۔ باب من کریہ ان یسعر، سرکاری طور پر قیمت مقرر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ نرخ متعین کرنا، قیمت متعین کرنا یہ درست نہیں ہے۔ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حجاج حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وحميد وثابت عن انس بن مالك قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلى السعر فسعر لنا فقال ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق انی لارجو ان القى ربی وليس احد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں ایک بار اشیاء کے بھاؤ چڑھ گئے، چیزیں یعنی مہنگی ہو گئی، انتہائی مہنگی ہو گئی۔ جیسے کہ ابھی ہم جس زمانے میں چل رہے ہیں تو یہاں پر کیا ہے، چیزیں بہت مہنگی ہو چکی ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھاؤ چڑھ گئے ہیں، آپ اشیاء کے بھاؤ مقرر کر دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھاؤ مقرر کرنے والا ہے، وہی تنگی کرنے والا، فراخی کرنے والا اور رازق ہے، یعنی رزق کی فراوانی اسی کے ہاتھ میں ہے، رزق کی تنگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا اور دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دینا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں جب اپنے رب سے ملوں تو کوئی شخص جان و مال کے بارے میں ظلم کی بنا پر مجھ سے کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 2201۔ حدثنا محمد بن زیاد حدثنا عبد الاعلى حدثنا سعید عن قتادة عن نبی نضرة عن نبی سعید قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لو قومت يا رسول الله قال إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک میں بھاؤ چڑھ گئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کاش آپ قیمتیں مقرر فرما دیتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے امید ہے کہ میں تم سے جب جدا ہوں گا تو کوئی شخص مجھ سے کسی ظلم کی تلافی کا طلبگار نہیں ہوگا جو ظلم میں نے اس پر کیا ہو۔ اب یہاں پر ذرا غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں اشیاء اس کی قیمتیں بڑھ گئیں، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ بھی کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چیزوں کے بہاؤ، اس کی قیمت کو متعین نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس حدیث کے اندر واضح الفاظ ہیں کہ ان اللہ هو المسعر، قیمتوں کا تعین کرنے والا، بھاؤ مقرر کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ القابض الباسط الرازق، کیونکہ وہی رزق کے اندر جب چاہے تنگی کر دے اور جب چاہے فراوانی کر دے، اور دیکھتے ہیں ہم جب فراوانی ہوتی تو چیز انتہائی سستی ہو جاتی ہے، اور جب چیز اشیاء اس کی پیداوار قلت ہو جاتی ہے تو وہ مہنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ الرازق، اس رب نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ دونوں صورتوں کے اندر میں تمہیں رزق دوں گا، مہنگائی ہو اس وقت بھی، آج کی مہنگائی دیکھ رہے نا، اس دور حکومت کے اندر کتنی زیادہ مہنگائی ہوگی، ہر بندہ پریشان ہے، لیکن کیا اس کے باوجود کوئی بھوکا سو رہا ہے؟ کوئی مر گیا ہے بھوک کی وجہ سے؟ ہر کوئی کھا رہا ہے۔ اللہ نے جس طرح جس کے لیے رزق لکھا ہے وہ اس کو مل رہا ہے۔ وہ رب العالمین کیونکہ الرازق ہے، رب نے یہ اپنی ذمہ لیا ہے کہ مہنگائی جتنی بھی ہو جائے میں الرازق ہوں۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ اشیاء کی قیمتوں کا بڑھنا یا کم ہونا یہ پیداوار کی قلت اور کثرت پر ہوتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیمت کا تعین نہیں کیا۔ آج ہماری مارکیٹوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ قیمت کا تعین ہوتا ہے، پرچیاں آتی ہیں باقاعدہ کہ یہ لو بھائی پرچی لو اور اس کے مطابق بیچو، اور دیکھے جب وہ پرچی آتی ہے کیا کسی دکاندار نے آج تک اس پرچی کے مطابق چیز کو بیچا؟ نہیں۔ اور کیا خریدار کا بھی اس نے مطالبہ کیا کہ جب آپ اتنے کی بیچیں؟ نہیں۔ ہمارے پاس نظام ہی الٹا چل رہا ہے، نہ بیچنے والا اس پر تیار ہوتا ہے نہ خریدنے والا اس کے اوپر تیار ہو رہا ہے۔ لیکن ہاں یہ ہو جاتا ہے کہ جو بیچنے والا ہوتا ہے
اگر اس نے وہ سستی چیز خریدی ہوتی ہے تو پھر وہ کافی منافع لے کر وہ کہہ سکتا ہے جی دیکھو اتنے کی چیز کی مارکیٹ ہے، یہ سرکاری نرخ ہے، سرکاری بھاؤ متعین ہے، تو میں تو اتنے کی چیز بیچوں گا۔ تو یہ بھاؤ متعین کرنا، قیمت کا تعین کرنا، یہ درست بات نہیں ہے۔ اور یہ درست کیوں نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے آخر الفاظ یہ بیان فرمائے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں رب کے سامنے جاؤں کہ کوئی بندہ بھی آ کے مجھ سے اپنا مطالبہ نہ کرے کہ اللہ اس نے میرا حق کھایا ہے۔ جب قیمت کا تعین نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ کاشتکار اپنی زمین پہ سے کاشت کر کے وہ فصل نکالے گا، مارکیٹ کے اندر لائے گا، منڈی میں لائے گا، اپنے اندازے کے مطابق بیچے گا، اس طرح اس کو بھی نفع ملے گا اور عوام کو بھی سستی چیز ملے گی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کاشتکار وہ سستی چیز فروخت کر کے چلا جاتا ہے، آگے جو تاجر بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے منڈیوں کے اندر وہ مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں اور عوام کو اور مہنگائی کے اندر وہ چیز ملتی ہے۔ منڈی میں لانے والے کاشتکار اس کو بسا اوقات اس کا خرچہ نہیں پورا ہوتا، لیکن وہ شخص جس نے اس سے خریدا اور وہ آدھے گھنٹے کے اندر اس سے ہزاروں روپے لاکھوں روپے کما لیتا ہے، اور پھر وہاں سے خرید کے لانے والا، دکانوں پر بیچنے والا، ریڑھی پر کمانے والا، وہ اس سے بھی زیادہ کما رہا ہوتا ہے بسا اوقات۔ تو الغرض اس سے کیا ہوتا ہے؟ عوام کو چیز مہنگی سے مہنگی ترین ملتی ہے۔ اور پھر دوسری ہمارے ہاں چیزیں مہنگی کیوں ہو گئی؟ جی ٹیکس پر ٹیکس، ٹیکس پر ٹیکس، ٹیکس پر ٹیکس لگتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ کیا ہے؟ وہ شخص آتا، کاشتکار اپنے حساب سے بیچتا، اپنی دیکھتا، آمدن کو دیکھتا، میرا اپنا خرچہ دیکھتا، لوگوں تک آسانی کے ساتھ رزق پہنچنا تھا۔ تو اس لیے اس چیز پر جس طرح حکومت تاجر کے حقوق کا خیال کرتی ہے، عوام کے حقوق کا بھی خیال کرے۔ عوام تک سستی چیز پہنچانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور وہ ذمہ داری کس انداز سے ہے کہ وہ اس طرح یہ جو آگے والے تاجر ہیں ان کو کنٹرول کریں، تاکہ وہ مالک خود ہی اپنی چیزوں کو بیچ کر جائیں، اور جب ایک علاقے میں کسی چیز کی قلت ہو جاتی ہے تو دوسرے علاقے سے لا کر وہاں پر چیز مہیا کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور زیادہ نفع لالچ میں نہ پڑیں، اس کے ساتھ عوام کے اوپر ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس لیے قیمتوں کا تعین نہیں کیا، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔